آپ تمام چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں اور آپ وقت نکال سکتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ ویڈیو گیمز کے لیے 3 گھنٹے اور کرکٹ فٹ بال کے لیے 2 گھنٹے نکالتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کے لیے وقت مختص کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیتے ہیں۔ جب آپ کو امتحان دینے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے اور ساری رات جاگنا پڑتا ہے تو آپ ایسا بھی کر لیتے ہیں۔ میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ فجر کی نماز قضا کرنے کا گناہ صبح کے وقت نہیں ہوتا، اس کا گناہ تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب آپ رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کو صبح فجر کے لیے نہیں اٹھنا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو صبح فجر کے لیے نہیں اٹھا جائے گا، مگر آپ رات دیر تک جاگنے کو ترجیح دیتے ہیں اور آپ جان بوجھ کر ہر روز نماز فجر قضا کر دیتے ہیں۔ پھر آپ 8-9 بجے اٹھتے ہیں تو آپ خود کو یہ کہہ نہیں سکتے اوہ میرا دیر سے اٹھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن میں سوتا رہ گیا۔ جان بوجھ کر رات بھر جاگنے سے فجر نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی بات نہیں، اگر صبح آپ کی والدہ پیٹ پر لات مار کر اٹھا دیتی ہیں، یہ عمل آپ کو بدل تو نہیں سکتا لیکن آپ کو خود سوچنا پڑے گا۔ تو پیارے دوستوں، فجر کی نماز پڑھو، پہلے فجر کی نماز پڑھو پھر عشاء کی نماز کے لیے جاؤ۔ نوجوانوں، عبادت کا اہتمام کرو۔ نوجوانوں، بنیادی عبادت نماز ہے، اس کو وقت پر ادا کرو۔ یہ ویڈیو سننے والوں نوجوانوں، نماز بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اس دین کی خدمت کرنے کی خواہش ہے اور واقعی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے فجر اور عشاء کا معمول بہتر کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے قرآن یاد کریں۔ قرآن پاک کی خوبصورت صورت ہے سورہ اسراء، یہ 17ویں صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے آپ کو مغرب کی نماز اسی وقت ادا کرنی ہے۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا فجر کی نماز بلکہ کہا قرآن الفجر۔ دوسری نمازوں کو کہتے ہیں مغرب کی نماز، ظہر کی نماز۔ جب فجر کی نماز کی بات ہے تو اللہ نے نماز فجر نہیں کہا بلکہ قرآن الفجر کہا۔ فجر کی نماز میں ہم جتنا قرآن پڑھ سکیں اتنا بہتر ہے ہمارے لیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس میں خاص بات یہ ہے فجر میں آپ قرآن سے تعلق جوڑیں گے اتنا اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ ایک مشورہ جو میں اپنے آپ کو بھی دیتا ہوں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اگر آپ فجر میں اٹھنا اپنی عادت بنا لیں گے، فجر میں اٹھیں گے اور مسجد جا کر نماز ادا کریں گے، جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے اچھا ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں اور مسجد میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن پڑھیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر کتنی تبدیلی آتی ہے، روحانی طور پر بھی تبدیلی آئے گی اور دنیاوی طور پر بھی آپ پر برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صبح کا قرآن تمہارے لیے گواہ ہے، کیونکہ لفظ مشہود کا مطلب ہے گواہ ہونا۔ تو فجر القرآن، قرآن کا پڑھنا، وہ نماز جو آپ نے لوگوں کے ساتھ پڑھی ہے وہ گواہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز کی گواہ ہے؟ یہ وہ پہر ہوتا ہے جب اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اس وقت کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہو تو اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم کام کر رہے ہو تو وہ اس کا گواہ ہے اور اس کے بھیجے ہوئے فرشتے گواہ ہیں جو ہر کام کو لکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ آپ یہ عادت بنائیں، رات میں آپ جلدی سونے کی کوشش کریں گے، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ کہنا بہت آسان اور کرنا مشکل ہے۔ ہم سب کے پاس بہت کام ہوتے ہیں، ہمیں اپنے اسائنمنٹس اور پروجیکٹس کو ریڈی کرنا ہوتا ہے اور یہ کام رات میں ہی ہوتے ہیں، اور رات کے وقت شیطان بھی بہت ایکٹیو ہوتا ہے اور پھر وہ ہمارے دماغ کو بھٹکاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تھوڑا ریلیکس کر لو، کوئی مووی دیکھ لو۔ آپ یہ سارے کام رات دیر تک کرتے ہیں اور پھر فجر میں آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلتی، یا اٹھ جائیں تو نماز کے لیے چلے بھی جائیں تو آپ نیند میں اتنا ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ وضو میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نیند ہی میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ فجر میں اٹھ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو یہ عادت پڑ جائے گی، آپ سونے بھی جلدی جائیں گے۔ جب آپ سونے جلدی جائیں گے تو آپ اٹھیں گے بھی جلدی، تو پھر آپ دھیان اور سکون سے نماز اور قرآن پڑھ سکیں گے۔ دعا ہے کہ آپ فجر میں اٹھیں اور نماز اور قرآن پڑھیں۔ یہ عمل کر کے میری زندگی میں بہت تبدیلی آئی ہے، آپ بھی کر کے دیکھیں، یقیناً آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ جب آپ یہ کر کے دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ کیسے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہاں، مگر فوراً سے تبدیلی کا نہ سوچیے گا۔ آپ کا دن اچھا گزرنے لگے گا، آپ کا موڈ اچھا رہے گا، آپ لوگوں سے اچھے سے بات کرنے لگیں گے۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ آپ قرآن پر عمل کرنے لگیں اور جو وقت اس نے آپ کو جس چیز کے لیے دیا ہے اسے آپ مہارت سے کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔